عموماً افریقہ جانے والوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ خاص طور سے پاکستانی افریقہ تبلیغ کی غرض سے جاتے ہیں۔ میرے افریقہ کے سفر سے متعلق بھی یہ بات کافی مشہور ہوئی، بلکہ صحافت سے وابستہ ایک مشہور شخصیت نے بھی یہ سوال کیا۔ دراصل یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ افریقیوں کو مشرف با اسلام کیا جاتا ہے یا انہیں حق سچ کی طرف واپس لایا جائے۔ طالبان اور دیگر مذہبی تنظیمیں، ہندو اور سکھ کمیونٹی بھی کافی سرگرم ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں گرجا، مسجد، مندر اور گرودوارا موجود ہے۔ یہاں طالبان کا ایک مدرسہ بھی ہے۔ چند ایک برقع پوش خواتین شدید گرمی میں بھی سر سے پا تک کالے برقعے اور دستانے پہنے تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ بہت کم ہیں جو افریقیوں کے مسائل اور ان کے حل میں سنجیدہ ہیں۔ البتہ کرسچن اس معاملے میں کچھ آگے ہیں، جو مستقل مزاجی سے فلاحی کام سر انجام دیتے ہیں۔ باقی کمیونٹی مقدور بھر کوشش جاری رکھے ہے، جو ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت کا رجحان عیسائیت کی طرف ہے۔ بات کا مجھے بعد میں علم ہوا کہ لائبیریا میں مسلمانوں کی اکثریت کرسچن ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی بجائے کرسچن لوگوں کا ان کی مدد کو آگے آنا ہے۔ ان کے باپ دادا مسلمان تھے، مگر نئی نسل عیسائیت کی طرف مائل ہے۔ باوجود اس کے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے باپ دادا کے نام استعمال کر رکھے ہیں، جیسے پیٹرک محمد، ڈیوڈ عبداللہ، مسلمہ کیتھرین وغیرہ۔ اس کی بھی تفصیل آنے والے ساتھ میں بیان ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں، مجھے اپنے اس سفر کی یاد آ گئی جو میں نے دوسری دفعہ اکیلے کیا تھا۔ اب کی بار ایئرپورٹ پر سامان زیادہ چیک نہیں کیا گیا۔ پچھلے سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام میک اپ کا سامان اور چھوٹی موٹی اشیاء الگ الگ کرسٹل بیگ میں رکھی تاکہ سامان چیک کرتے ہوئے بکھرے نہیں اور سمیٹنے میں آسانی رہے۔ فلائٹ میں کافی وقت تھا، رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، سفر کی تھکاوٹ کے آثار بھی نمایاں تھے۔ اس دفعہ مجھے لاہور ایئرپورٹ پر کافی مثبت تبدیلیاں نظر آئیں۔ پہلے کی نسبت کافی بڑا، صاف ستھرا لگ رہا تھا، مگر مسافروں کی تعداد بہت کم تھی۔ فضائی کمپنیوں کے ڈیسک بھی کم تھے۔ PIA کا تو کوئی ایک ڈیسک دکھائی نہ دیا۔ سامنے واش روم نظر آیا، سوچا فریش ہو جاؤں۔ ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا اور واش روم چل دی۔ جو ہی اندر داخل ہوئی، 2 خواتین وہاں موجود تھیں۔ منہ پر پانی کے چھینٹے پڑتے ہی آنکھوں کی تھکاوٹ کافی حد تک غائب ہو گئی، ساتھ ہی نیند کو دور بھگایا۔ بیگ سے لپسٹک نکالی، بالیاں کانوں میں پہنی، بیس اور مسکارا لگایا۔ دونوں خواتین جو وہاں کام کر رہی تھیں مجھے یوں تیار ہوتے دیکھتے ہوئے بولیں، لگتا ہے شوہر کے پاس جا رہی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، دیکھا، ہمیں پتا تھا، بس یہی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، ہر کوئی مسکراتا نہیں ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ نہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نے ہمارے دل جیت لیے۔ اچھا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں۔ نہیں بی بی، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مگر آپ کی طرح کم ہی کوئی مسکرا کے بات کرتا ہے۔ چنگے لگ رہے ہو۔ وہ دونوں مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ اب جو بھی واش روم میں داخل ہوتا وہ اسی طرح سب کا سواگت کرتی، ساتھ ساتھ پیسے بھی مانگنے لگتی۔ اللہ بہت دے گا، اللہ دے بندیاں نو خوش کر کے جاؤ، اسی بڑی دعا کران گے۔ وہاں موجود اکثر مسافر انہیں کچھ نہ کچھ دے رہے تھے، کوئی 500 دیتا، کوئی 1000۔ اگر کوئی کم رقم دیتا ہو تو اس کے جانے کے بعد کہتی، لو چلے امریکہ نے تو 100 روپیہ دے گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے سارے دن میں یہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیتی ہوں گی، اور پھر تنخواہ بھی الگ ملتی ہوگی، مگر ان دونوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے غربت ٹپکتی ہو۔ میں نے میک اپ کا سامان بیگ میں رکھا۔ ان دونوں خواتین کی نگاہیں میرے پر تھیں۔ وہ مسلسل بول رہی تھیں، تاڑی مسکراہٹ نال ہی لگ رہا کہ تسی اپنے شوہر دے کول چلے ہو۔ انہوں نے آخری پتا پھینکا۔ اتنی تعریف سننے کے بعد میں نے سوچا مجھے کتنے پیسے دینے چاہیے۔ پھر میں نے 500 کا نوٹ نکال کر ان کے حوالے کیا۔ یہ آپ دونوں کے لیے ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر دعا دینے کا سلسلہ شروع ہوا، مگر اس میں پہلے جیسا جوش و خروش اور جذبہ نہ تھا۔ میں واپس لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جہاز کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ واٹس ایپ پر الوداعی میسج چھوڑا اور بیگ اٹھا کر کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیٹی میں داخل ہو گئی۔ جیٹی اس ٹنل کو کہتے ہیں جس میں جہاز کا دروازہ کھلتا ہے اور مسافر ٹنل سے گزرتے ہوئے جہاز کے لاؤنج میں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ جہاز میں یہ سسٹم نہیں ہوتا، جہاز رن وے پر رکتا ہے اور مسافر سیڑھی لگانے کے بعد اترتے ہیں۔
یہ قطر ایئر ویز کا ٹھنڈا ٹھار ٹنل تھا جہاں اے سی لگے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنت کے داخلی دروازے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو حشر کے دن بھی چند ایک سوال و جواب کے بعد کسی ایسے ہی ٹنل سے گزرتے ہوئے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ چیٹی میں داخل ہوتے ہی ایک دفعہ پھر یہ احساس شدید ہوا کہ اپنے پیارے وطن سے دیار غیر جانے کے لیے قدم بڑھا چکے ہیں، اور یہ عجیب غمی اور خوشی جیسا ملتا جلتا احساس ہے جسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا ممکن ہی نہیں۔